اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، علماء اور عمراء کی اطاعت کرنا اللہ رب العالمین کی شریعت کے مقابلے میں اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی. اسی سے ملتا جلتا یہ دوسرا باب ہے جس کی ابتدا اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے آج سے ہم لوگ کریں گے. اور یہ بہت اہم باب ہے، اور اس باب کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی موجودہ حالات میں جو معاملہ گرم ہے ہندوستان میں، UCC وغیرہ کا معاملہ، جس میں یہ ہے کہ پرسنل لا جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور یکساں قانون بنا دیا جائے جس کے مطابق ہر قوم کے لوگوں کو فیصلہ کیا، ہر قوم کے لوگ یکساں طور پر برابری کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور جس کا مسودہ یا جس کی رف کاپی کہہ لیجئے اتراکھنڈ کے سرکار نے رنجنا پرکاش کی کمیٹی بنا کر کے اور اس قانون کو تشکیل دینے کی کوشش کی ہے، جس میں یہ ہے کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے، عورت کو بھی طلاق دینے کا اختیار ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر مرد کو وراثت میں ڈبل حصہ ملتا ہے تو عورت کو بھی ڈبل ملنا چاہیے. اور مختلف قوانین ہیں جس کا تذکرہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، سنتے ہوں گے. اس پس منظر میں آج کا یہ باب جس کی ابتدا ہم کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ علم اور بصیرت کی بنیاد کے اوپر باتوں کو سمجھ سکیں اور جان سکیں. تحاکم الی غیر اللہ، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے علاوہ دوسروں سے فیصلہ کرانا، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی آدمی اگر اللہ رب العالمین کی شریعت کو چھوڑ کر کے کسی بندے کے، کسی انسان کے بنائے گئے قانون سے فیصلہ طلب کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور عام طور پہ یہ چیزیں اب دیکھا مسلم معاشرے اور سماج کے اندر یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جب سے یہ ٹرپل طلاق کا معاملہ آیا ہے، یا اسی طریقے سے یہ قانون آیا ہے کہ مرد کو عورت کو دونوں کو برابر حصہ دیا جائے. تو عام طور پہ ایسی کئی عورتیں ہمارے سامنے آئیں جنہوں نے تقسیم کا مسئلہ پوچھا، اور ہم نے مسئلہ بتا دیا تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو ڈبل مل رہا ہے جبکہ ہم غریب ہیں، ہم کو زیادہ ملنا چاہیے. ہاں، ان لوگ تو اتنا دن سے گھر میں رہ بھی رہا ہے، ابا کی پراپرٹی سے وہ لوگ فائدہ اٹھا بھی رہا ہے،
ہم لوگ بہت پہلے شادی ہو کر کے سسرال میں چلے گئے ہیں تو ہم کو کیسے کم ملے گا. سمجھایا گیا کہ بھائی آپ کو اپنے میکے میں بھی حصہ مل رہا ہے, آپ کو اپنے سسرال سے بھی حصہ ملے گا. پھر شریعت نے آپ کے اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے, مرد خرچ کرتا ہے, چاہے باپ ہونے کی حیثیت سے ہو, شوہر ہونے کی حیثیت سے ہو, بھائی ہونے کی حیثیت سے ہو. لیکن ان لوگوں نے, اب چونکہ لوگوں کے اوپر مادیت غالب ہے, مال اور پیسہ یہی سب کچھ ہے آج کل کے زمانے میں. اگر آپ کتنے قابل کیوں ہیں, کتنے صلاحیت والے کیوں ہیں, یا آپ کتنا متقی اور پرہیزگار کیوں ہیں, اگر آپ کی جیب گرم نہیں ہے تو لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے, لوگ آپ کو مقام نہیں دیں گے. یہ سوچ کر کے, یہ سمجھ کر کے لوگ مال کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو جو کچھ ہونا ہے یہ دنیا میں ہو جائے بس, آخرت نہیں چاہیے. اللہ کی شریعت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو جس کسی کے دل میں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں اور ہیں, یا گاہے بگاہے انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں اٹھائی جاتی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مردوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا, تو ایسے لوگوں کو یہ باب سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے نا. تو انشاءاللہ العزیز آج سے اس باب کی ابتدا ہم لوگ کر رہے ہیں, اور جہاں تک اللہ رب العالمین کی توفیق ہم لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوگی, ہم اس مسئلے کی وضاحت پورے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ کیجئے, باب کی ابتدا کیجئے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب نمبر 39, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں سے بعض کی حقیقت. چلیے. پڑھیں گے. ارشاد الہی ہے, ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورہ نساء آیت نمبر 60. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں, مگر چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں, حالانکہ انہیں اس طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. جی, ترجمہ میرے خیال سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. ایک مرتبہ پھر سے دیکھیے ترجمہ کو تاکہ بات ذہن میں آئے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, باب قول اللہ تعالی, اللہ رب العالمین کے قول, اللہ تعالی کے مقدس کلام کے سلسلے میں یہ باب کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں, جن کا یہ زعم ہے, جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے ہیں. کس چیز کے اوپر؟ بما انزل الیک, اس چیز کے اوپر جو آپ کے جانب نازل کی گئی ہے, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے. اس میں اہل کتاب بھی داخل ہو گئے, وما انزل من قبلک کہہ کے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ طاغوت سے کروائیں. طاغوت سے مراد
کل من عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. وقد امروا، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بھی، کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. طاغوت کے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. کہاں حکم دیا گیا تھا جی؟ ومن یکفر بالطاغوت، فمن یکفر، ماشاء اللہ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس آیت کریمہ میں یعنی لا الہ الا اللہ میں، اب لا الہ اس میں جو نفی ہے وہ کس چیز کی نفی ہے؟ ہاں، طاغوت کی طاغوت کی. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں سب کی نفی. وقد امروا، انہیں حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ لوگ اپنے فیصلے کہاں کرواتے ہیں؟ طاغوت کے پاس جا کر کے. اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے کی شریعت سے جا کر کے فیصلہ کرواتے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جا کر کے بھٹکا دے اور ان کو گمراہ کر دے اللہ رب العالمین کے راستے سے، صراط مستقیم سے. میرے خیال سے یہ آیت کریمہ کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اس کی گفتگو آپ کے سامنے آگے آئے گی. لیکن اس باب کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ اس میں توحید کے لوازم کے اوپر گفتگو کریں، یعنی وہ چیزیں جو توحید کے اقرار کرنے کے بعد ایک بندے کے اوپر لازم ہوتی ہیں. اگر بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے تو وہ توحید کے دعوے میں، ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہے. اور اس کی مخالفت میں کون سی چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کی وضاحت کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا. اور آپ کو احساس ہو گیا ہوگا ترجمے سے کہ یہ باب اپنے سے پہلے والے باب سے مرتبط ہے، ملا ہوا ہے، اور بہت شدید ارتباط ہے، بہت شدید دونوں کے اندر یکسانیت ہے. اور وہ یہ کہ توحید کی لوازم میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین تشریع کرے. شریعت سازی کا حق کس کو ہے جی؟ صرف اللہ رب العالمین کا ہے. اور بندوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور اس شریعت کی مخالفت میں چاہے مخلوق ہو یا مخلوق کی کوئی بھی قسم ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالف میں اس کی بات ہے تو اس کے بات کو کیا کریں؟ ترک کر دیں، چھوڑ دیں. یہ گزشتہ باب میں یہ چیزیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. تو جب تشریع یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے تو ہمارے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم جب بھی ہم کو فیصلہ لینے کی ضرورت پڑے تو ہم اللہ رب العالمین کی شریعت سے فیصلہ لیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ لیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ لیں. اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا دراصل یہ اللہ رب العالمین ہے. فالحکم للہ عز وجل. اور اس چیز کے مخالف ہے کہ اگر کوئی آدمی، یعنی یہ توحید کی مخالف ہوگا، توحید کے تقاضے کے مخالف ہوگا کہ آدمی فیصلہ طلب کرنے کے لیے اپنے اختلافی معاملات اور نزاعی مسائل میں فیصلہ اور حل کروانے کے لیے اللہ کی شریعت کی مخالف جو چیزیں ہیں اس سے جا کر کے فیصلہ لے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس باب کو قائم کیا ہے. لہذا اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ دو باب، جو ایک باب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور یہ باب، یہ دونوں باب شریعت سازی سے متعلق ہے. پہلے باب کا تذکرہ اطاعت سے تھا اور دوسرے باب کا، یعنی جو باب ابھی ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، اس کا تذکرہ تحاکم سے ہے. تحاکم مانے فیصلہ طلب کرنا، فیصلہ طلب کرنا.
تو توحید کے لوازم میں سے یہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کا حکم چلے گا جی. آسمان و زمین میں صرف اللہ رب العالمین کا فیصلہ چلے گا. اور ایک مومن کی، بندہ مومن کی، چاہے مومن ہو یا مومنہ ہو، اس کی شان یہ ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، اللہ رب العالمین ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور اسی کے جانب تمام فیصلوں کو لوٹایا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت سے وہ فیصلہ درست ہے تو درست، اور اگر درست نہیں ہے تو چاہے کتنا بڑا قانون وہ فیصلہ کرنے والا کیوں نہ ہو، اس فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ بات شریعت کے قطعیات میں سے ہے، یعنی جس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین میں فیصلہ کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا چلے گا. اللہ رب العالمین تشریع کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جی عام طور پہ اگر آپ تقسیم کریں گے نا تو 3 قسم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تقسیم ہوتا ہے. غور کیجئے. ایک فیصلہ جس میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس فیصلے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائیے. پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، تقدیر کے باب میں جائیے، معاملہ سمجھ میں آئے گا. بولیے. شرعی. شرعی ایک، اور تقدیر قونی. تقدیر کونی. اب یہاں پہ آپ کہیے حکم کونی، حکم شرعی، اور تیسرے نمبر پہ اضافہ کیجئے حکم جزائی. حکم جزائی. حکم کونی یہ ہے کہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. فلاں صحت مند ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا کرے. فلاں آدمی کو مال ملے، فلاں کو اولاد ملے، ہے نا. یہ سارے فیصلے اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا کہلاتا ہے؟ حکم کونی. اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ چیز ہو کر کے رہے گا، چاہے آپ جتنا بھی جتن کر لیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، آپ نہیں بچا سکتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حکم کونی اس کو کہتے ہیں. اور دوسرا حکم شرعی، جس میں بندے کو اختیار ہے، مانے یا نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ کرو، یہ فیصلہ ہے. کسی کو تم نے قتل کیا کہ نماز پڑھو، اس کے لیے یہ کام وضو کرنا پڑے گا. زکوٰۃ کے لیے مال حلال ہونا چاہیے. سودی کاروبار نہ کرو، اور اسی طریقے سے رشتہ داری کو نہ توڑو، غیبت نہ کرو، چگلی نہ کرو، اب جھوٹ نہ بولو، کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. یہ سب فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کا. اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس کو کیا کہیں گے؟ حکم شرعی. اللہ نے فیصلہ کر دیا اور بندے کو اختیار ہے. کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں آج، کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے منع کیا. اور یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر سزا دے گا، اس بندے کو سزا دے گا کہ ہم نے یہ تمہارے لیے فیصلہ کیا تھا کہ دنیا میں تم کو زندگی ایسی گزارنی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، تم نے جھوٹ کہا. غیبت نہیں کرنی ہے، تم نے غیبت کی. سودی کاروبار نہیں کرنا ہے، تم نے سودی کاروبار کیا. ناحق کسی کا مال نہیں کھانا ہے، تم نے کھایا. سمجھ گئے؟ تو یہ کیا ہوا؟ حکم شرعی. حکم کونی سمجھ گئے، حکم شرعی سمجھ گئے. اب آئیے حکم جزائی. حکم جزائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی عمل کیا تو اس کا بدلہ دنیا میں کیا ہے. مثال کے طور پہ چوری کرنے والے نے چوری کی، چور نے چوری کی، سزا اس کی کیا ہے جی؟ ہاتھ کاٹنے کی. ہاتھ کاٹنا. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، جان بوجھ کر کے قتل کیا، قتل عمد عدوان کیا، سرکشی کرتے ہوئے کسی کو مار دیا، اس کی سزا کیا ہے؟ کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر کسی نے برائی کا ارتکاب کیا تو برائی کرنے والا اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، اور 1 سال اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا. بستی سے اس کو نکال دیا جائے گا، 1 سال تک کے لیے اس کو باہر بھگا دیا جائے گا.
یہ فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کا. یہ تینوں فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا. حکم کونی بھی، اور یہ تو ہو کر کے ہی رہے گا، اس میں کسی کو اختیار نہیں. حکم شرعی ہم کو بائی چوائس قبول کرنا ہے اللہ کے فیصلے کو. اللہ نے فیصلہ کیا مرد کو آدھا ملے گا، مرد کو پورا ملے گا، اس کے مقابلے میں عورت کو آدھا ملے گا، قبول کرنا ہے. مرد کو حق ہے کہ اگر میاں بیوی میں معاملہ نہیں بن رہا ہے اور سارے جو پروسیس ہیں ملاپ کے، معاملے کو بنانے کے، وہ سب کرنے کے باوجود بھی فیل ہو گئے، نہیں ہو سک رہا ہے، دونوں کا دل مل ہی نہیں رہا ہے، تو مرد طلاق دے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ عورت غلط نہیں ہوتی، مرد بھی غلط ہوتا ہے. کسی کو اگر برا شوہر مل گیا تو شریعت نے عورت کو اختیار دیا کہ وہ خلا لے لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شوہر کے انتقال کے بعد شریعت نے یہ فیصلہ کیا کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت گزارے. وہ یہ کہے کہ ہم 4 مہینہ 10 دن تک کیوں عدت گزاریں گے، ہم دوسرے ہی دن شادی کر لیں گے، ہم بغیر سنگار کے کیسے رہیں گے، ہم کیوں گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہم کیوں نہیں باہر جائیں گے. یہ حکم شرعی کا کیا ہوگا؟ حکم شرعی کے اوپر اعتراض کرنا ہوگا، حکم شرعی کے اوپر اعتراض کرنا ہوگا. اور اسی طریقے سے حکم جزائی ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر چور نے چوری کی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اگر چوری کی جو مقدار ہے ربع دینار، اگر اتنا چوری اس نے کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ کہاوت ہے نا، ہیرا چورانے والا بھی چور، کھیرا چورانے والا بھی چور. یہ شریعت میں نہیں چلتا ہے. شریعت میں ایک مقدار ہے ربع دینار. اگر اس کے برابر یا اس سے زیادہ چوری کی ہے کسی نے، اور وہاں سے چوری کی ہے جہاں سامان چھپا کر کے رکھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا کر کے لایا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت میں اس کا شرعی عدالت میں اس کے اوپر گواہ ہوگا، مقدمہ چلے گا کورٹ میں، اس کا جرم ثابت ہوگا، تب قاضی اس کے اوپر یہ فیصلہ سنائے گا. سمجھ گئے؟ تو حکم کی کتنی قسم ہوئی جی؟ اللہ کے فیصلے کی کتنی قسم ہوئی؟ بولیے. 3. تین. قونی، شرعی اور جزائی. حکم کونی، حکم شرعی اور حکم جزائی، یہ تینوں کو یاد رکھیے گا. اب آئیے، اب ہم لوگ اپنے موضوع میں داخل ہوتے ہیں. یہاں سے سمجھیے بات کو ذرا اور خوب غور سے سمجھیے. لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جاتا ہے نا، اس کی 3 ناحیے ہیں، 3 طریقہ کار سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس دنیا میں جس میں ہم لوگ رہتے ہیں طرح طرح کے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی گھری ہوئی ہے. کبھی کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اپنے اس اختلافی مسئلے کو، نزاعی معاملے کو کیسے حل کریں گے؟ دین اسلام جو کامل اور مکمل نظام ہے اور بندوں کی زندگی گزارنے کے لیے پوری رہنمائی کرتا ہے، مرنے سے لے کر کے، زندہ ہونے سے لے کر کے مرنے تک اور مرنے کے بعد تک، کہ پورے احکام پورے سسٹمیٹک طور پر اس کے اندر موجود ہیں. کوئی بھی مسئلہ اللہ رب العالمین بھولنے والا نہیں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. ہر باتیں ایک ایک بات اس نے بیان کر دی ہے. تو یہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے. اگر ہم کسی مسئلے میں جاتے ہیں تو رہنمائی کرتی ہے. اور رہنمائی کیا 3 طریقہ ہوتا ہے. اختلافی معاملے میں، نزاعی مسئلے میں، اور اختلافی معاملہ اور نزاعی مسئلہ اگر ہم کہیں آپ کے سامنے تو اس کو پورے اس کے معانی کے اندر لیجئے گا. یہ مت سمجھیے گا خالی جھگڑا اس سے مراد ہے. نکاح، طلاق، ہے نا، اطاق، جواز، سب. اب کوئی کہے کہ مرد کو بغیر ولی کے شادی کی اجازت ہے، مرد کے لیے اگر گارجین نہیں بھی ہے تو لڑکا شادی کر سکتا ہے، لیکن لڑکی کو کیوں ولی کی پابندی لگائی آپ نے؟ شریعت پہ اعتراض کرے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اعتراض کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے فیصلے کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے.
اب کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں جس طرح سے مرد کو اختیار ہے ویسی ہم کو اختیار ہے کہ ہم اپنے پسند کا دولہا چنیں اور جب چاہے اس سے شادی کر لیں، ہم کو ولی کی بھی ضرورت نہیں، ہم کو گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کورٹ کے اندر عدالت کے اندر جا کر کے وکیل کے سامنے دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں اور اس کے بعد سگنیچر کر کے چلے آئیں، کام ہو گیا۔ نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے، کچھ بھی نہیں، یہ سب پابندیاں ہمیں نہیں چاہیے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ اور اگر ایسا کوئی آدمی چاہتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، وہ اس باب کے اندر اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ فیصلہ اللہ کی شریعت سے کی جائے، التحاکم الی شرع اللہ، اللہ رب العالمین کی شریعت سے فیصلہ کی جائے، یعنی جب لوگوں کے درمیان کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، اس کو غور سے سمجھیے گا، لوگ اپنے ان معاملات کا فیصلہ دین سے چاہتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہوتا ہو، اور جہاں بات دوسری آتی ہے تو کہتے ہیں مولوی کو یہ کیا بجھاتا ہے، ارے یہ شریعت میں ہی کہاں ملے گا، ایک کاروباری مسئلہ ہے، یہ اقتصادی مسئلہ ہے، یہ ہمارا سیاسی میٹر ہے، اس میں کہاں شریعت دخل اندازی کرے گی، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ہاں آپ نکاح میں بولیے، طلاق میں بولیے، اطاق میں بولیے، لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں مولوی کو کہاں پتا ہے اس کے بارے میں، وہ دراصل مولوی کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ شریعت کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ شریعت کو نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے، ہم یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے مولوی کو نہ پتا ہو، لیکن اللہ کہتا ہے وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی کو سب مسئلہ معلوم ہو، لیکن قرآن مجید نے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس بات کو جانیے گا، فیصلہ چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت سے فیصلہ طلب کرے اور اللہ رب العالمین کی شریعت سے فیصلہ طلب کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جو چیزیں فرض کی تھی وہ فرضیت کو مکمل کرتا ہے اور دین کے قطعی چیز کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس سے وہ دائیں بائیں مڑتا نہیں ہے، اور یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اگر وہ حقیقی طور پہ عدل چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے فیصلہ کرے اور کروائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ اکبر، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تم پتیل کے برابر بھی۔ اوہو، دھاگا جو باندھا جاتا ہے نا، دھاگا جو بناتے ہیں جی، وہ دھاگا جس سے آپ سلائی کرتے ہیں اس کو بہت غور سے دیکھیے گا تو اس میں کچھ ریشے نظر آتے ہیں، بہت غور سے دیکھنے کے بعد، مائکروسکوپ میں یا اس کو زوم کر کے دیکھیے گا تو اس میں نظر آتے ہیں وہ ریشے، وہ دھاگے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس ذرے کے برابر بھی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، فلا تظالموا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس اللہ کی عدالت کو چھوڑ کر کے آدمی وہاں سے فیصلہ لینا چاہتا ہے جہاں منہ دکھول چلتا ہے، وہاں سے فیصلہ لینا چاہتا ہے جہاں پیسوں کے اوپر فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، طاغوت کے نظام سے فیصلہ چاہتا ہے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر کے وہ غیر اللہ سے فیصلہ طلب کرتا ہے۔ تو اللہ سے فیصلہ طلب کرنا، اللہ کی شریعت سے فیصلہ طلب کرنا، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو عدل چاہیے، انصاف چاہیے، تو وہ اللہ رب العالمین کی شریعت سے فیصلہ کرے۔ یہ اس کی یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ پہلی قسم ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے، انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اس کی دوسری اور تیسری قسم، اور پھر یہاں سے سبق ہم لوگوں کا آگے چلے گا۔ وقت چونکہ مکمل ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، یہ ہے کہ یہ سوال کا جواب دینا ہے۔ ہاں، سوال ہے کسی کا کہ ہم حفظ کر رہے ہیں، سب بول رہے ہیں کہ سورہ جن اکیلے میں نہیں پڑھنا چاہیے اور پڑھنے سے گھبراہٹ لگتا ہے،
کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی، کاہے نہیں پڑھنا چاہیے سورہ جن کو اکیلے میں؟ بیکار کی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سورہ جن کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ وہ اس کو پڑھنے سے جنات آ کے حاضر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں جنوں کے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورہ جن رکھا گیا ہے، ورنہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ وہ جنوں کو قید کرنے کے لیے، جنوں کو قبضہ کرنے کے لیے اللہ نے، یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں۔ لوگ اس کو بیان کیا کرتے تھے، وہ سورہ جن پڑھ رہا تھا تو اس کو آ کر کے پٹک دیا مسجد میں، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکار بات ہے، سمجھ گئے؟ سورہ جن کو سورہ جن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنات کے تعلق سے اللہ نے حکم کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کا ایک گروہ گھوم رہا تھا، وہ آیا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن ان فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہا کہ ہم ایک عجیب قرآن کی تلاوت ہم نے سنی ہے۔ اور یہ واقعہ یوں ہوا کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کئی مرتبہ یہ باتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں درس میں، کہ آسمان کے اوپر جب پہرا بڑھا دیا گیا اور یہ لوگ آسمان میں جو باتیں سننے کے لیے جاتے تھے وہاں سے نہیں سن سک رہے تھے، تو ان لوگوں نے زمین پہ چکر لگانا شروع کیا کہ زمین پہ ہوا کیا ہے، کوئی نئی چیز ہوئی ہے کیا؟ تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ جنات جب وہاں حاضر ہوئے تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہی وہ کلام ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے، جس کی وجہ سے آسمان میں اس قدر پہرا بٹھایا گیا ہے۔ اور یہ جنات جب قرآن سنتے ہیں تو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ سورہ بقرہ بھی نام ہے، سورہ نمل بھی نام ہے، اس لیے کہ اس سورہ میں گائے کا تذکرہ ہے تو اس کو سورہ بقرہ کہا، جس سورہ میں دسترخوان کا تذکرہ ہے اس کو سورہ مائدہ کہا، جانوروں کے احکام حلال و حرام، کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں اس کا تذکرہ، کس کا گوشت کھا سکتے کس کا نہیں کھا سکتے اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اس کو سورۃ الانعام اس کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مال غنیمت کے تقسیم کا جہاں ذکر ہوا اس کو سورۃ الانفال کا، صحابہ کرام کی توبہ جس میں قبول ہوئی اس کو سورۃ التوبہ کہا گیا، حضرت یونس کا واقعہ جس میں بیان کیا گیا وہ یونس کہا گیا، حضرت ہود کا واقعہ جس میں ہے اس میں ہود کہا گیا، حضرت یوسف کا واقعہ جس میں ہے وہ یوسف کہا گیا۔ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، نہ کہ شیطان آتا ہے، نہ کہ شیطان آتا ہے۔ اور گھبراہٹ ہونے کی جہاں تک بات ہے تو انسان کی سائیکولوجی ہوتی ہے ویسی، اب آپ کو کہہ دیا گیا ہے ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اب ایک واقعہ ہمارے استاذ بیان کیا کرتے تھے احمدیہ سلفیہ میں، مولانا عرفان سلفی مدنی صاحب، کہا کہ ایک پیر صاحب تھے، وہ لوگوں کو اپنے گھر سے بیٹھ کر کے مدینہ دکھا دیتے تھے، اپنے گھر سے بیٹھ کر کے مدینہ دکھا دیتے تھے، ان پیر کے بارے میں مشہور تھا۔ تو کہا کرتے کیا تھے؟ بولا جو جاتا تھا ان کے سامنے بیٹھتا تھا اس کا گردن پکڑ کے زمین میں پٹکتے تھے، 1 2 3 4 دیکھ مدینہ دیکھ مدینہ دیکھ مدینہ۔ اب وہ بیچارہ اتنی تکلیف میں ہوتا تو کیا بولتا کہ ہم کو نظر نہیں آ رہا؟ کہتا تھا ہاں آ رہا آ گیا نظر آ گیا، چھوڑ دیجیے، دیکھ لیا۔ بس یہی معاملہ ہے، ایک چیز ذہن کے اندر بٹھا لی گئی ہے کہ اس میں جنات آتا ہے شیطان آتا ہے، وہی سوچ کر کے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے جن شرکش اگر ہے تو دور بھاگتا ہے، وہ قریب نہیں آتا۔ سکینت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے حفاظت کرنے والے اترتے ہیں، فرشتے کلام اللہ کو سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں، وہاں جنات کا کیا کام؟ شیخ اس متعلق سارے ایک بات عام ہے کہ شب قدر کے وقت میں رات کے 12 بجے سورہ جن نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، جو رات کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ بیکار بات، رات کو 12 بجے نہیں پڑھنا چاہیے، 13 بجے نہیں پڑھنا چاہیے، سب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات میں بھی زوال دن میں ہوتا ہے، بھائی رات میں کہے کو ہوگا؟ رات کا کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، کوئی بھی وقت نہیں، پوری رات میں آپ جب چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ 12 بجے نہیں نماز پڑھو، نہیں نماز پڑھو 12 بجے، بیکار کی بات ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں،
اس کو کہہ رہے ہیں اور اس کو لوگ مان رہے ہیں. ہم لوگ تھے جھمپورا میں، اس احمدیہ سلفیہ میں پڑھتے تھے. اس زمانے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک صاحب کا، تو اس کی بیچارے کی لاش وغیرہ پوسٹ مارٹم ہو کے آتے آتے 10-11 بج گیا، اور اس کو نہلاتے دھلاتے یہ کرتے ہوئے 12 کا ٹائم ہو گیا، 12:30 ہو گیا. اب جنازہ پڑھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو زوال کا وقت ہے، ابھی نہیں پڑھا بول رہے ہیں لوگ. ارے کاہے کو زوال ہے بھائی؟ دن میں زوال ہوتا ہے کہ رات میں زوال ہوتا ہے؟ زوال سورج کو ہوتا ہے. سورج ابھی دن میں تم کو نظر آ رہا ہے کیا؟ بتاؤ. یہ بات ہو چکی ہے، تو یہ سب لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اب اس میں ہوتا ہے کہ بھیڑ ہے، ایک آدمی کہیں سے چھوڑ دیا پرزا، اب سارے لوگ وہی کہتے ہیں ہاں یہ زوال ہے، زوال کے ٹائم میں کیسے پڑھا دلے، زوال کے ٹائم میں کیسے یہ دفن کر دلی. ارے زوال دن میں ہے کہ رات میں ہے جی؟ ہاں، اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے. جی. سود کا پیسہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے نالا وغیرہ بنانا چاہیے کیا؟ اس سلسلے میں کئی مرتبہ ہم وضاحت کر چکے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو بغیر ثواب کی نیت سے، یعنی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں ثواب ملے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا نہیں ہے. ایسی چیزوں میں دے دینا چاہیے جو رفاہی ہو، جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں. کہیں سڑک بنوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کوئی سرائے بنا دیا، کوئی سایہ بنا دیا، اس طرح سے کر دیا. علماء کہتے ہیں لیکن جو جس چیز کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ اور دوسرے کبار علماء کے فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سود کا پیسہ آپ کو لینا ہی نہیں ہے، وہ آپ کا ہے ہی نہیں. کہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، آپ اس کو کیوں لیجیے گا؟ تو پھر کیا کریں گے اس پیسے کو اگر لیں گے نہیں تو؟ چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں لیں گے. جس چیز کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے اس کو ہم کیسے لیں گے؟ یہی بات کل آئی تھی نا، بینکوں میں اگر ہم لوگ پیسہ رکھ رہے ہیں یا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ ہماری مجبوری ہے. تو شیخ چھوڑ دیں گے تو وہ لوگ تو مسلمانوں کے خلاف ہی اس کو یوز کریں گے نا، اس پیسے کو. کرنے دیجیے. اور بہت ساری چیزیں خلاف یوز کی جاتی ہیں، تو آپ لے کر کے چلے آئیے گا تو اس سے کتنا بچ جائے گا آپ کا؟ کتنا روک لیجیے گا؟ نالی وغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں اس سے؟ کہا نا علماء کا ایک فتویٰ ہے، یہ کر سکتے ہیں. علماء کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے، لیکن میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھا کہ میری طبیعت جس قول کی طرف زیادہ جھکتی ہے وہ قول یہی ہے کہ اس کو نہیں لینا چاہیے. رہی بات باقی علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے اب کہیں اس کو خرچ بھی کر دیتے ہیں. اب کبھی کبھی ایسا آتا ہے مسئلہ جس میں یہ کہا جاتا ہے، اب جیسے ابھی چند دنوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، تاکہ کسی شخص کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے. اب وہ بیچارہ علاج وغیرہ کر کے اس کا پورا پیسہ ختم ہو چکا. وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو کارڈ بنتا ہے وہ کارڈ کا بھی پیسہ ختم ہو چکا. اب وہ انویلڈ ہو گیا. اب دینے کے لیے اس کا پیسہ نہیں ہے نا. تو ایک آدمی کے پاس کچھ ایسے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیا اس کو دے سکتا ہے کیا علاج کے لیے؟ اس کی جان بچ جائے گی. کیا کہیں اس پہ بولیے؟ اس کو کہتے ہیں کہ علماء کا وہ فتویٰ ہے بھائی، آپ استعمال دے دیجئے بغیر ثواب کی نیت سے، وہ بیچارہ اپنی جان بچا لے، علاج کروا لے. لیکن عزیمت یہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوریجنل پیسے دیجئے اس کو تاکہ ثواب ملے. نہیں مولانا ہمارے پاس نہیں ہے اوریجنل دینے کے لیے جو فردر ابھی ہے وہ یہی ہے، کیا کیجیے گا؟ تو ہوتے ہیں ایسے مسائل. بہرحال عزیمت جو ہے وہ کسی مسکین کو ضرورت ہے یہ ہے تو آپ اس کو اپنے راس المال سے دیجیے.
اس میں زیادہ ثواب ہے، بلکہ اسی میں ثواب ہے، اس میں تو ثواب آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ اور وہ حدیث کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ سود جس کو آپ اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے آپ کیسے پسند کر رہے ہیں اس مال کو؟ بہرحال ٹھیک ہے، پھر وقت زیادہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ